بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم لوگوں نے اسم کی علامات کا بیان شروع کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم اسم کی مزید کچھ علامات عرض کرتے ہیں۔ شروع میں ہم چند ایک امثلہ کو سمجھیں گے اور انہی کے ضمن میں پھر ہم ان علامات کو دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لعب الولد، ایسے ہی لعب الولدان اور لعب الاولاد، بچہ کھیلا اور دو بچے کھیلے اور کئی بچے کھیلے۔ ایسے ہی جاء الطبیب، طبیب آیا، الطبیبان، دو طبیب آئے، الاطباء، کئی طبیب آئے۔ اشتغل العامل، مزدور مصروف ہو گیا، العاملان، دو مزدور مصروف ہو گئے، العاملون، کئی مزدور مصروف ہو گئے۔ بکى الطفل، بچہ رویا، الطفلان، دو بچے روئے، الاطفال، کئی بچے روئے۔ کتب الطالب، طالب علم نے لکھا، الطالبان، دو طالب علموں نے لکھا، الطالبون، بہت سارے طالب علموں نے لکھا۔ زرع الفلاح، کاشتکار نے کھیتی کی، الفلاحان، دو کاشتکاروں نے کھیتی کی، اور الفلاحون، کئی کاشتکاروں نے کھیتی کی۔ حضر الغائب، غائب حاضر ہو گیا، الغائبان، دو غائب حاضر ہو گئے، اور الغائبون، کئی غائب حاضر ہو گئے۔ مرض الغلام، غلام بیمار ہو گیا، الغلامان، دو غلام بیمار ہو گئے، الغلامون، کئی غلام بیمار ہو گئے۔ سافر المتعلم، متعلم یعنی طالب علم نے سفر کیا، المتعلمان، دو طالب علموں نے سفر کیا، المتعلمون، کئی طالب علموں نے سفر کیا۔ استراح المریض، بیمار نے آرام کیا، المریضان، دو بیماروں نے آرام کیا، اور المریضون، کئی بیماروں نے آرام کیا۔ یہ جیسے کہ آپ حضرات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ فعل ماضی کے صیغے ہیں اور ان میں گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے ایک اور گردان بھی پہلے پڑھی تھی جس کو فعل مضارع کہتے ہیں، جس میں زمان حال اور زمان مستقبل پایا جاتا ہے۔ تو ہم انہی امثلہ کو فعل مضارع بھی بنا لیتے ہیں، جیسے یلعب الولد، بچہ کھیل رہا ہے یا کھیلے گا۔ ایسے ہی الولدان، دو بچے کھیل رہے ہیں یا کھیلیں گے، اور الاولاد، کئی بچے کھیل رہے ہیں یا کھیلیں گے۔ یجیء الطبیب، طبیب آ رہا ہے یا آئے گا، الطبیبان، دو طبیب، اور الاطباء، کئی طبیب۔ ایسے ہی یشتغل العامل، مزدور مصروف ہو رہا ہے یا ہوگا۔ یبکی الطفل، بچہ رو رہا ہے یا روئے گا۔ یکتب الطالب، طالب علم لکھ رہا ہے یا لکھے گا۔ یزرع الفلاح، کاشتکار کھیتی کر رہا ہے یا کرے گا۔ یحضر الغائب، غائب حاضر ہو رہا ہے یا ہوگا۔ یمرض الغلام، غلام بیمار ہو رہا ہے یا ہوگا۔ یسافر المتعلم، متعلم سفر کر رہا ہے یا کرے گا۔ یستریح المریض، مریض آرام کر رہا ہے یا کرے گا۔
اس کے جو تثنیہ اور جمع فاعل ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں نے ذکر کر دیے ہیں۔ ان امثلہ میں آپ غور کریں، کچھ باتیں تو وہی میں دہرا رہا ہوں جو پہلے ذکر کی جا چکی ہیں، جیسے کہ پہلے گروپ میں آپ دیکھیں جو امثلہ ہیں ان تمام میں فعل ماضی استعمال ہو رہی ہے، اور دوسرے گروپ کے اندر فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، اور سب کے ترجمے بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئے، اور یہ بھی بات گزر چکی تھی کہ فاعل کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی دو ہوتے ہیں اور کبھی کئی فاعل ہوتے ہیں، تو ایک کو واحد کہہ دیتے ہیں، دو کو تثنیہ اور کئی کو جمع۔ تو یہ تثنیہ اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، اور آپ ان امثلہ میں غور کریں کہ تمام مثالوں میں فاعل کی طرف کسی نہ کسی کام کی یعنی فعل کی نسبت ہو رہی ہے۔ جیسے کہ پہلی مثال دیکھیں کہ لعب الولد، بچہ کھیلا۔ اس مثال میں کھیلنے کی نسبت بچے کی طرف ہو رہی ہے، یعنی جو کھیلا ہے وہ بچہ ہے، اور بچہ کون ہے؟ جس نے کھیلنے والا فعل کیا ہے۔ اسی طرح جاء الطبیب، طبیب آیا، اس مثال میں آنے کی نسبت طبیب کی طرف ہو رہی ہے کہ طبیب وہ شخص ہے یا وہ ذات ہے جس نے آنے والا فعل کیا ہے، یا آنے والے فعل کی نسبت کدھر ہو رہی ہے؟ طبیب کی طرف۔ اسی طرح بقیہ امثلہ میں بھی آپ غور کرتے جائیں تو یہ جو نسبت ہو رہی ہے فعل کی فاعل کی طرف، اس نسبت کو اسناد کہتے ہیں، اور چونکہ پہلی مثال میں کھیلنے کی نسبت بچے کی طرف ہو رہی ہے، لہٰذا لاعبہ کو کہیں گے کہ یہ مسند ہے، کیونکہ مسند کا معنی ہوتا ہے جس کی اسناد کی جا رہی ہے، اور ولد کو کہیں گے ہم کہ یہ مسند الیہ ہے، کیونکہ مسند الیہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی طرف اسناد کی جائے۔ بس اب اسی ضابطے کے مطابق آپ تمام امثلہ کو دیکھیں کہ جاء طبیب میں جاء مسند ہے اور طبیب مسند الیہ ہے۔ اشتغل العامل میں اشتغل مسند ہے اور العامل مسند الیہ ہے۔ بکا الطفل میں بکا مسند اور الطفل مسند الیہ۔ کتب الطالب میں کتب مسند، الطالب مسند الیہ۔ زرع الفلاح میں بھی زرع مسند اور الفلاح مسند الیہ۔ حضر الغائب میں حضر مسند اور الغائب مسند الیہ۔ مرض الغلام میں مرض مسند، الغلام مسند الیہ۔ سافر المتعلم میں سافر مسند، المتعلم مسند الیہ۔ اور استراح المریض میں استراح مسند اور المریض مسند الیہ۔ تو مسند الیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ اچھا، ان امثلہ میں مسند آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہے اور مسند الیہ بعد میں ہے۔ اب ہم ان امثلہ کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں کہ مسند کو اٹھا کر بعد میں رکھ دیتے ہیں اور مسند الیہ کو اٹھا کر شروع میں لگا دیتے ہیں، تو مثال بنے گی الولد لعب، ایسے ہی الطبیب جاء، العامل اشتغل، الطفل بکا، الطالب کتب، الفلاح زرع، الغائب حضر، الغلام مرض، المتعلم سافر، المریض استراح۔ تو دیکھیں کہ ان امثلہ میں جو پہلا ہے وہ مسند الیہ ہے، اور جو دوسرے نمبر پر ہے یعنی لعبہ اور جاء وغیرہ یہ مسند ہے، کیونکہ ان کی اسناد ہو رہی ہے الولد، الطبیب وغیرہ کی طرف۔ لیکن
ان امثلہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ تو دیکھیں ان تمام امثلہ میں مسند الیہ پہلے آ گیا اور مسند بعد میں آ گیا۔ تو بہرحال مثال میں مسند الیہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، لفظ کا مسند الیہ ہونا یہ اس لفظ کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی بعض دفعہ ہم بعض لوگوں کی ان کے شہر کی طرف نسبت کر کے کہہ دیتے ہیں، کراچی کے رہنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کراچوی ہے، سرگودا کے رہنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سرگودوی، اور لاہور کے رہنے والے کو لاہوری، ملتان کے رہنے والے کو کہہ دیتے ہیں ملتانی، سکھر کے رہنے والے کو کہہ دیتے ہیں سکھروی۔ تو یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم مختلف لوگوں کی ان کے علاقوں کے اعتبار سے ان علاقوں کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور کیا کیسے ہم نے ملتان کے اخیر میں یا مشدد لگا دی تو ملتان سے ملتانی بن گیا۔ ایسے ہی بعض مرتبہ ہم صوبوں کی طرف نسبت کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پنجابی ہے، یعنی پنجاب کا رہنے والا، یہ سندھی ہے، سندھ کا رہنے والا، یہ بلوچی ہے، یعنی بلوچستان کا رہنے والا۔ اسی طرح بعض مرتبہ ہم ملکوں کی طرف نسبت کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ امریکی ہے، یہ سعودی ہے، یہ عراقی ہے، یہ ترکی ہے۔ تو یہ مختلف چیزوں کی طرف جو نسبت ہم یائے نسبت کے ذریعے سے کر رہے ہیں، تو یہ نسبت کرنا یہ اس لفظ کے اسم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ چند ایک علامات ذکر ہوئی ہیں، انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں ان کو ہم اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔